بادشاہ نے 3 پتلے سامنے رکھے اور کہا جو ان کا فرق بتائے گا اس سے بڑا انعام ملے گا، مگر پورا دربار خاموش تھا۔ پھر فوراً بولے دوستو آج کا یہ قصہ بہت زبردست اور سبق آموز ہے، آخر تک ضرور سنیے گا۔ ایک بادشاہ سلامت کا بہت بڑا دربار لگا ہوا تھا۔ دربار میں ملک کے بڑے بڑے وزراء، مشیر، علماء، دانشمند اور بہادر سپاہی موجود تھے۔ ہر طرف خاموشی اور وقار کا ماحول تھا۔ بادشاہ سلامت اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے اور دربار کے لوگ ادب سے اپنی جگہ پر موجود تھے۔ اسی دوران بادشاہ سلامت اپنے ساتھ 3 خوبصورت پتلے لے کر آئے۔ وہ پتلے دیکھنے میں بہت قیمتی اور نفیس تھے، اچھے تھے، خوبصورت تھے۔ ان کے کپڑے، چہرے، قد، رنگ اور جسم کے تمام اعضاء ایک جیسے تھے۔ دور سے دیکھنے والا تو کیا، قریب سے دیکھنے والا بھی ان میں کوئی فرق محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن دوستو، قصہ مکمل کرنے سے پہلے ایک دفعہ دوبارہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ بڑی محنت سے یہ ویڈیو بنتی ہے، لہٰذا چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو دیکھیں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کو بتائیں۔ بادشاہ سلامت نے وہ تینوں پتلے دربار کے سامنے رکھے اور بلند آواز میں فرمایا، اے اہل دربار، آج میں تم سب کے لیے ایک آزمائش لایا ہوں۔ ان 3 پتلوں میں ایک خاص فرق ہے، جو شخص یہ فرق تلاش کرے گا اسے بڑا انعام دیا جائے گا۔ دوستو، قصہ مختصر یہ ہے کہ یہ سنتے ہی دربار میں سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ ہر شخص حیران تھا کہ آخر ان پتلوں میں فرق کہاں ہے، کیونکہ بظاہر تو تینوں بالکل ایک جیسے نظر آ رہے تھے۔ بادشاہ کے حکم پر پہلا وزیر آگے بڑھا۔ اس نے پتلوں کو غور سے دیکھا، کبھی ان کے ہاتھ دیکھتا، کبھی چہرہ، کبھی کپڑے اور کبھی بال۔ کافی دیر تک دیکھنے کے بعد اس نے عاجزی سے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے تو ان میں کوئی فرق نظر نہیں آیا۔ پھر دوسرا درباری آیا، اس نے بھی بہت غور کیا، پتلوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا، مگر آخر وہ بھی ناکام ہوا۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے کئی لوگ آئے، سمجھدار، عقل مند۔ کسی نے کہا شاید وزن میں فرق ہوگا، تولا، لیکن کوئی فرق محسوس نہیں کر سکے۔ کسی نے کہا شاید رنگ میں معمولی تبدیلی ہو۔ کچھ لوگوں نے اندازے لگائے، مگر کوئی بھی واضح فرق نہ بتا سکا۔ کافی وقت گزر گیا، سارے لوگ پریشان تھے کہ آخر ان 3 پتلوں میں فرق ہے تو کون سا فرق ہے؟ حالانکہ اس دربار میں عقل مند بیٹھے ہوئے ہیں، دانشمند بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، سارے پریشان تھے۔ دربار کے لوگوں کے چہروں پر تھکن اور حیرانی ظاہر ہونے لگے۔ سب سوچ رہے تھے کہ آخر یہ کیا راز ہے۔ اسی وقت دربار کے ایک کونے میں بیٹھے ایک بزرگ شخص آہستہ آہستہ کھڑے ہوئے۔ ان کی داڑھی سفید تھی، چہرہ نورانی تھا اور آنکھوں میں دانائی جھلک رہی تھی۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھے اور ادب سے بادشاہ سلامت کو سلام کیا۔ انہوں نے نہایت عاجزی سے کہا، بادشاہ سلامت، اگر اجازت ہو تو میں ان پتلوں کا فرق معلوم کرنے کی کوشش کروں۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا ہر ایک نے کوشش کی۔ پھر آخر اصرار پر بادشاہ سلامت نے ان کو اجازت دی۔ دوستو، قصہ بہت بہترین ہے اور نصیحت والا ہے، لہذا اس کو مکمل کیجیے۔ بادشاہ سلامت نے خوشی سے اجازت دے دی اور فرمایا، ضرور آپ بھی کوشش کر لیں۔ پورا دربار اب اس بزرگ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سب لوگ غور سے دیکھنے لگے، آخر یہ بزرگ کیا کرنے والے۔ بزرگ نے پہلے پتلے کو اپنے ہاتھ میں لیا، انہوں نے کچھ لمحے اسے غور سے دیکھا، پھر اس کے ایک کان کے قریب جا کر ہلکی سی پھونک ماری۔ حیرت کی بات یہ ہوئی کہ وہ ہوا دوسرے کان سے فوراً نکل گئی۔ دربار کے لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے، مگر ابھی بھی کسی کو سمجھ نہ آئی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ پھر بزرگ دوسرے پتلے کے پاس گئے، انہوں نے اس کے کان میں پھونک ماری۔ اس مرتبہ ہوا کہ دوسرے کان سے باہر نہیں نکلی، بلکہ اندر ہی کہیں چلی گئی، جیسے پیٹ میں اتر گئی ہو۔ اب لوگ مزید حیران ہو گئے۔ اس کے بعد بزرگ تیسرے پتلے کے پاس گئے، انہوں نے اس کے کان میں پھونک ماری تو وہ پھونک یا وہ ہوا اس کے منہ سے باہر نکل آئی۔ اب پورا دربار حیرت میں ڈوب چکا تھا۔ سب لوگ بے چینی سے اصل راز جاننا چاہتے تھے۔ بادشاہ سلامت نے مسکراتے ہوئے پوچھا، بزرگوں، اب ہمیں بتائیے کہ ان پتلوں کا راز کیا ہے؟ بزرگ نے ادب سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، یہ صرف پتلے نہیں بلکہ انسانوں کی 3 مختلف قسموں کی مثال ہے۔ یہ سن کر پورا دربار خاموش ہو گیا۔ بزرگ نے پہلے پتلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ پہلا پتلا اس انسان کی مثال ہے جو ایک کان سے بات سنتا ہے، دوسرے کان سے نکال دیتا ہے۔
اسے جتنی بھی اچھی نصیحت کی جائے وہ اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا، نہ وہ بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے نہ اس پر عمل کرتا ہے۔ ایسے لوگ زندگی میں بار بار غلطیاں کرتے ہیں کیونکہ وہ نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ پھر بزرگ نے ایک لمحہ خاموش رہ کر کہا کہ آج ہمارے معاشرے میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں، والدین سمجھاتے ہیں، اساتذہ نصیحت کرتے ہیں، علماء اچھی باتیں بتاتے ہیں، مگر وہ سنتے ہی بھول جاتے ہیں۔ پھر اس نے دوسرے پتلے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، یہ دوسرا پتلا اس انسان کی مثال ہے جو اچھی بات کو صرف سنتا نہیں بلکہ اپنے دل میں محفوظ کر لیتا ہے۔ وہ نصیحت کو یاد رکھتا ہے، اس پر غور کرتا ہے، اپنی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے لوگ سمجھدار ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ کامیاب انسان بن جاتے ہیں۔ پھر بزرگ نے تیسرے پتلے کو ہاتھ میں لیا اور کہا، یہ تیسرا پتلا سب سے بہترین انسان کی مثال ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو اچھی بات سنتا ہے، خود اس پر عمل کرتا ہے، پھر دوسروں تک بھی پہنچاتا ہے۔ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے، علم بانٹتا ہے، معاشرے میں بھلائی پھیلاتا ہے۔ یہ سن کر پورا دربار خاموش ہو گیا، ہر شخص سوچ میں ڈوب گیا۔ بہت سے درباری اپنے دل میں سوچنے لگے، وہ خود ان تین پتلوں میں سے کس جیسے ہیں؟ بادشاہ سلامت بزرگ کی دانائی سے بہت متاثر ہوئے، انہوں نے اپنے تخت سے کھڑے ہو کر فرمایا، واقعی آج آپ نے نہ صرف ان پتلوں کا فرق بتایا بلکہ انسان کی حقیقت بھی سمجھا دی۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا بزرگ کو قیمتی انعامات دیے جائے۔ دربار کے سب لوگ احترام میں کھڑے ہو گئے اور بزرگ کی عقل اور دانائی کی تعریف کرنے لگے۔ بزرگ نے انعام لینے کے بعد نہایت خوبصورت بات کہی، بادشاہ سلامت، انسان کی اصل خوبصورتی اس کے کپڑوں یا شکل میں نہیں بلکہ اس کی عادتوں اور کردار میں ہوتی ہے۔ جو شخص اچھی بات سن کر اپنی زندگی بدل لے، دوسروں تک بھلائی پہنچائے، وہی اصل کامیاب انسان ہے۔ یہ سن کر دربار میں موجود ہر شخص کے دل پر گہرا اثر ہوا۔ اس واقعے سے ہمیں بھی بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ ہمیں صرف اچھی باتیں سننے والا انسان نہیں بننا چاہیے بلکہ ان پر عمل بھی کرنا چاہیے، اور کوئی اچھی بات، علم یا نصیحت ہمیں ملے تو اسے دوسروں تک بھی پہنچانا چاہیے تاکہ معاشرے میں بھلائی پھیلائے۔ دوستو، آپ کو یہ واقعہ کیسے لگا؟ اور ان تینوں پتلوں میں جو ایک بہترین انسان تھا، اس کی جو خصوصیت تھی، کیا وہ خصوصیت آپ کے اندر موجود ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے، اس کو اپنانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔